بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مطعون نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور وہ خود ولید بن مغیرہ کے امان میں آرام سے رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، میں تو ایک مشرک آدمی کی پناہ میں آرام سے رہوں اور میرے ساتھی اور میرے دین والے وہ تکلیف اور اذیت اٹھاتے رہیں جو میں نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ تو میری بہت بڑی کمی ہے۔ چنانچہ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے ابو عبد الشمس، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دکھائی، میں تمہاری پناہ تم کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیوں؟ شاید میری قوم کے کسی آدمی نے تم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا، نہیں، لیکن میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ولید نے کہا، تم مسجد چلو اور وہاں سب کے سامنے میری پناہ علی الاعلان واپس کر دو، جیسے کہ میں نے تم کو سب کے سامنے علی الاعلان اپنی پناہ میں لیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر دونوں مسجد حرام گئے۔ وہاں لوگوں سے ولید نے کہا، یہ عثمان ہیں، میری پناہ مجھے واپس کرنے آئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو انتہائی وفادار اور اچھا پناہ دینے والا پایا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہ لوں، اس لیے میں نے ان کی پناہ ان کو واپس کر دی ہے۔ پھر حضرت عثمان وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ عرب کے مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بن مالک بن کلاب قیسی قریش کی ایک مجلس میں اپنے اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عثمان بھی اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ لبید نے یہ شعر پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل اور بیکار ہے۔ حضرت عثمان نے داد دیتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے غلط کہا، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ حضرت عثمان کی بات سن کر لبید بن ربیعہ نے کہا، اے جماعت قریش، تمہاری مجلس میں بیٹھنے والے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، یہ نئی بات کب سے تم میں پیدا ہوئی؟ یعنی پہلے تو کبھی بھی کوئی میرے شعر پر اعتراض نہیں کیا کرتا تھا، آج میرے شعر کو غلط کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چند بیوقوف آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لہذا تم اس کی باتوں سے ناراض مت ہو۔ حضرت عثمان نے اس آدمی کی بات کا جواب دیا، جس سے دونوں میں بات بڑھ گئی۔ تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی آنکھ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ سیاہ ہو گئی، اور ولید بن مغیرہ قریب ہی تھا اور جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر تم میری پناہ میں رہتے تو تمہاری آنکھ کو یہ تکلیف کبھی نہ پہنچتی، تم تو ایک محفوظ ذمہ داری میں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا، ہے ابو عبد الشمس، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے میری تندرست آنکھ کو بھی وہی تکلیف پہنچے تو دوسری کو پہنچی ہے، اور میں اس ذات کی پناہ میں ہوں جو بہت عزت والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنی مصیبت زدہ آنکھ کے بارے میں اشعار کہے، فَإِن تَكُ عَيْنِي فِي رِضَى الرَّبِّ نَالَهَا يَدَا مُلْحِدٍ فِي الدِّينِ لَيْسَ بِمُهْتَدِي، اگر میری آنکھ کو اللہ رب العزت کی رضامندی میں ایک ملحد، بے دین اور گمراہ انسان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی ہے تو کیا ہوا؟ فَقَدْ عَوَّضَ الرَّحْمَنُ مِنْهَا ثَوَابَهُ وَمَنْ يَرْضَوْ الرَّحْمَنُ يَا قَوْمِ يَسْعَدِي، رحمان نے اس آنکھ کے بدلے میں اپنا ثواب عطا فرمایا ہے، اور جسے رحمان راضی کرے، اے قوم، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ فَإِنِّي وَإِن قُلْتُمْ غَوِيٌّ مُضَلَّلٌ سَفِيهٌ عَلَى دِينِ الرَّسُولِ مُحَمَّدِ، تم اگرچہ میرے بارے میں کہتے ہو کہ میں بہکا ہوا ہوں، گمراہ کیا ہوں اور بیوقوف ہوں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو۔ أريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي، اس سے میں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ارادہ کیا ہے اور ہمارا دین بالکل حق ہے، اور یہ بات صاف میں کہہ رہا ہوں، چاہے یہ بات اس آدمی کو کتنی بری لگے جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن مطعون کی آنکھ کو جو تکلیف پہنچی، اس کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے، امن تذکر دہر غیر مأمون اصبحت مکتئبا تبکی کمحزونی، جو زمانہ پر امن نہیں تھا، کیا تم اس کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہے ہو اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے ہو؟ امن تذکر اقوام ذوی سفہ یغشون بالظلم من یدعو الی الدین، کیا تم ان بیوقوف لوگوں کو یاد کر کے رو رہے ہو جو دین کی دعوت دینے والوں پر ظلم اٹھاتے تھے؟ لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا
والغدر فیہم سبیل غیر مأمون، یہ لوگ جب تک صحیح سالم رہیں فحش کاموں سے نہیں رکتے، اور ان لوگوں میں غداری کی صفت تو غیر محفوظ راستہ ہے۔ الا ترون قل اللہ خیرہم انا غضبنا لعثمان بن مظعون، اللہ تعالیٰ ان کی خیر کو کم کر دے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم عثمان بن مظعون کی وجہ سے غصے میں آئے ہیں۔ اذ ينتمون ولا يخشون مقلته طعنا دراكا وضربا غیر مأفون، جبکہ وہ لوگ عثمان کی آنکھ کو نڈر ہو کر تھپڑ مار رہے تھے، مسلسل چوکے مارتے رہے اور مارنے میں کوئی کمی نہ کی۔ فسوف يجزيهم ان لم يمت عاجلا كيلا بكيل جزاء غیر مغبون، اگر عثمان جلدی بھی نہ مرے تو بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برابر سرابر پورا بدلہ دے گا جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ولید نے حضرت عثمان سے کہا اے میرے بھتیجے اپنی سابقہ پناہ میں واپس آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت محمد عبدری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور بھرپور جوانی والے انسان تھے، اور مکہ کے جوانوں میں ان کے سر کے بال سب سے زیادہ عمدہ تھے۔ ان کے والدین ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی والدہ بہت زیادہ مالدار تھیں، وہ ان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ باریک کپڑا پہناتی تھی، اور یہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والے تھے، اور یہ حضرموت کے بنے ہوئے خاص جوتے پہنتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے کہ میں نے مکہ میں مصعب بن عمیر سے زیادہ عمدہ بال والا اور ان سے زیادہ باریک جوڑے والا اور ان سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم بن ابی الارقم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہاں سے باہر آئے تو اپنی والدہ اور قوم کے ڈر سے اپنی اسلام کو چھپائے رکھا، اور چھپ چھپ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ان کو عثمان بن طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے جا کر ان کی والدہ اور قوم کو بتا دیا۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر قید کر دیا، چنانچہ مسلسل قید میں رہے، یہاں تک کہ پہلی ہجرت کے موقع پر حبشہ چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے مسلمان واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے۔ واپسی میں ان کا حال بالکل بدلا ہوا تھا، بڑی خستہ حالت تھی، وہ ناز و نعمت کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے ان کو برا بھلا کہنا اور ملامت کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ نامی ایک صحابی بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے ہیں۔ تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے اور عربوں کا ملک بھی دے تو میں پھر بھی تیار نہیں۔ تو اس پر طاغیہ نے کہا پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تم جو چاہے کرو۔ چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں، جس سے یہ مرنے نہ پائیں اور خوف زدہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا، لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی، اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں، چنانچہ اس نے کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا اچھا تم کیوں روئے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں، اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا
کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت حذافہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔